أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین کا بے حد حساب شکر ہے جس ذات پاک کی توفیق سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب رحمان اپنے فضل و احسان سے ہماری زندگی کے جملہ امور میں اپنی رحمتیں اور برکتیں شامل فرمائے. آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اس کو میں نے ان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے اور بڑی بڑی پلاننگز کرتا ہے، لیکن ان منصوبہ جات میں اور ان پلاننگز میں ایک پلاننگ ایسی ہے جس کی مسنگ رہتی ہے اور اس کو اگنور کرتے کرتے پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب اس کے پاس اس منصوبہ بندی کا ٹائم باقی نہیں بچتا. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. اس تصور میں آج کے اس موضوع کو ہم اپنی اصلاح احوال کے لیے بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سورہ حشر ہے، آیت نمبر 18 ہے. سورہ حشر آیت نمبر 18. بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں اگر انسان وظیفے کے طور پہ پڑھنا شروع کر دے تو وہ وظیفہ بھی انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. یہ آیت نمبر 18 انہی آیتوں میں سے ہے. جو بندہ یہ کہے نا کہ یار میں کوشش کرتا ہوں مگر بدلاؤ نہیں آتا
دل جو ہے وہ اس میں نیکی کی طرف میلان اور رغبت پیدا نہیں ہوتی، گناہوں سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، تو وہ اس آیت کو بار بار پڑھے، اور ضروری نہیں عربی لفظ پڑھے، بس اس کے مفہوم کو دہراتا رہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب سارے نہیں بولے، لیکن میں جو آپ کو اس کا ایک مفہوم بتانے جا رہا ہوں تو اس پہ انشاءاللہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم بولیں۔ دیکھیے یہ وہ لفظ ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جب یہ لفظ سنتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ اے بندے یہ کسی اور کو نہیں تجھے بلایا جا رہا۔ کن فیکون جدوں فرمایا اساں بھی کولے ہاسے، قالوا بلا اساں گنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے ناسے، لا مکان مکان اساڈا، ایک آن بتاں وچ پھاسے، نفس پلیت پلیت چکیتا، اسا اصل پلیت تناسے۔ وہ حریم قدس میں رہنے والی عالم ارواح میں پاکیزہ روحیں اس دنیا کے جھنجھٹوں میں آ کے الجھ گئی، پھنس گئی، خاک سے دور کہیں اور مقام مانگتی ہے، روح تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے۔ روح کی تسکین، قلب کی تسکین، من کی تسکین اسی عالم اور اسی جہان سے جڑنے میں ہے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ بھی رب کے کسی انعام سے کم نہیں ہے کہ کانوں میں آواز آئے، نگاہوں سے یہ لفظ گزرے یا ایھا الذین آمنوا، اور اندر سے آواز آئے مبارک ہو رب تمہیں بلا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر ہے، کیا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہ ایک ہی جملہ دہرایا، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم اور پیچھے بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم، بیچ میں ایک میسج دیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس میسج کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اور وہ ہماری زندگی میں کتنا شامل ہونا چاہیے کہ رب کریم نے پہلے بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی، بعد میں بھی ڈرنے کی بات کی، بیچ میں ایک پیغام دیا، کیا فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر بندہ اس بات پہ غور کرتا رہے کہ اس نے اپنے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا۔ یہاں تو اس کے پاس سب کچھ ہے نا، اس کو پاس عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، PRO بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، وہ اپنے جملہ کام جو ہے وہ اپنی واقفیت سے، اپنی تعلق داری سے کروا لیتا ہے۔ تو فرمایا ہر بندے کو ہر وقت اس بات پہ غور کرنا چاہیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر کسی کو، وہ نیک ہے یا گناہگار ہے، وہ عالم ہے یا جاہل ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، جو کوئی بھی ہے، ہر بندے کو اس بات پہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ ما قدمت لغد، کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل کے لیے بھیجنے کی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں ان میں سے ایک چیز کا آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی طرف لے جانے سے پہلے آپ کو ایک اور جانب متوجہ کرتا ہوں۔ آج کی ہماری اس نشست میں الحمدللہ بہت سے اہل علم حضرات بھی، پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا تھوڑا سا
تسلسل اس کے ساتھ جوڑیں تاکہ بات کی اہمیت واضح ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ شعراء میں 5 نبیوں کا مسلسل ذکر کیا ہے۔ کتنے؟ 5 نبیوں کا۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، 5 نبیوں کا ذکر، اور فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے پاس آ کے ایک ہی مطالبہ کیا، ایک ہی مطالبہ۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح اذ قال لهم اخوهم ہود اذ قال لهم اخوهم صالح اذ قال لهم اخوهم لوط اذ قال لهم اخوهم شعیب۔ 5 نبیوں نے ایک ہی مطالبہ کیا، کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کا خلاصہ ایک ہی لفظ میں یہ ہے، الا تتقون، اپنے دلوں میں تقوی کا نور پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر کیا پیدا کر لو؟ تقوی کا نور پیدا کرو۔ تقوی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے پاس سینکڑوں ڈیفینیشن ہوں گے۔ یہ تقوی ہے، نماز پڑھنا تقوی ہے، حلال کمانا تقوی ہے، صلہ رحمی کرنا تقوی ہے، کئی آپ کے پاس تعریفات ہوں گی۔ لیکن میں نے جس تعریف کو اپنی ذاتی زندگی میں احوال اعمال کو بڑی تیزی سے بدلتے ہوئے پایا، وہ تعریف پتہ کیا ہے؟ یہ یقین پیدا کر لینا کہ میرا خدا مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم دفتر میں ہو وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم جلوت میں ہو وَهُوَ مَعَكُمْ، تم اپنے کاروبار کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہو آفس میں وَهُوَ مَعَكُمْ، تم اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہو وَهُوَ مَعَكُمْ، تم سیر کے لیے کسی سیاحتی مقام پہ گھوم رہے ہو وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور فرمایا یاد رکھو جب اندھیروں میں تاریکیوں میں تم خود بھی خود کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تب بھی مولا تمہیں دیکھ رہا، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ اس تصور کا پیدا ہونا، آپ سورہ یونس میں چلیں تو آپ حیران ہوں گے، رب ذوالجلال نے سورہ یونس میں 7 سوال کیے اور کہا کہ خود کہا، فرمایا تم ان 7 سوالوں کا جواب ایک ہی دو گے، تمہارے پاس سیکنڈ آپشن ہے ہی کوئی نہیں، ایک ہی اس کی آپشن ہے اور تم سارے متفقہ طور پہ اسی کو اختیار کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسری اس کی آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ 7 سوال کیے اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے ایک جملہ بول کے انسان کی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پہلا سوال اللہ نے فرمایا ذرا سارے سوچ کے بتاؤ نا، آسمان سے اترنے والا رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے اور آپ سارے بغیر کسی توقف اور جھجک کے آپ نے کہا اللہ نے۔ اللہ نے دوسرا سوال کیا، فرمایا زمین سے اگنے والا رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ فرمایا تمہیں سننے کی طاقت کس نے دی ہوئی ہے؟ اللہ نے دی۔ میں یملک السماء، ان سماعتوں کی طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا والابصار، تمہیں دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں کس نے عطا کی ہوئی ہے؟ اللہ نے عطا کی۔ فرمایا زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اب بچے سے پوچھے وہ بھی کہے گا اللہ، جوان سے پوچھے وہ بھی کہے گا اللہ، بڑے سے پوچھے وہ بھی کہے گا اللہ، جاہل سے پوچھے وہ بھی کہے گا اللہ، پڑھے لکھے سے پوچھے وہ بھی کہے گا۔ 7 بار رب نے سننے والوں کی زبان سے اللہ 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 نکلوانے کے بعد آگے ایک جملہ کہا، فرمایا ماہو فقل افلا تتقون، انہیں پھر پوچھو اس اللہ سے ڈرتے کیوں؟ اس اللہ سے ڈرتے، اس کا خوف تمہارے دلوں میں کیوں نہیں آتا؟
تم نے بچے کو پیدائش سے لے کے مونٹیسری سے لے کے ہائی اسکول سے لے کے کالج سے لے کے یونیورسٹی تک ساری پلاننگ کر رہے ہو، کس لیے کہ اس کا فیوچر اچھا ہو، اس کا مستقبل روشن ہو جائے، برائٹ فیوچر بن جائے اس کا۔ ایک بزنس مین اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹا آج برائی تم لینے جانا تاکہ تمہیں سود بوجھ آئے، کل مستقبل میں تم نے بزنس کرنا ہے تو تمہارا فیوچر اچھا ہو جائے، تمہاری ٹریننگ ہو جائے۔ وہ کبھی کہتا ہے کہ آج بینک سے پیسے تم نکلوا کے لاؤ، کبھی کہتا ہے آج گاہک کو تم نے ڈیل کرنا ہے، کبھی کہتا ہے کہ آج فیکٹری میں تم نے جا کے ڈیل فائنل کرنی ہے۔ یہ ساری پلاننگ کس لیے ہوتی ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ دوستان عزیز، کون سا فیوچر کہ مے بی مے ناٹ، کہ وہ فیوچر آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا۔ کئیوں کے ہم نے دیکھے کہ فیوچر آتے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا پہلے آ جاتا ہے۔ ابھی یہ 2 دن پہلے ہم نے اسی مدرسے کے ایک 12 سال کے بچے کا جنازہ پڑھا ہے کہ ادھر ہفتہ پہلے اس کا قرآن مکمل ہوا ہے، حافظ قرآن بنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اگلے ہفتے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ لیکن ماں باپ نے کیا کیا سوچا ہوگا۔ اکرم بھائی ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ہونہار بیٹا تھا حافظ محمد ہاشم، وہ فیوچر آئے ہی نہیں، اللہ نے بلا لیا اپنے پاس۔ وہ مالک ہے نا، پنچھی وانگو اڑ جانا ایک دن مارو ڈاری، قدر اونا دی پہنی اوتھے عمل جنہ دے پاری، ہر شے چھڑنی پہنی بندیا جان تو جیڑی پیاری، کوئی اج ٹوریا کوئی کل ٹر جانا صادق وارو۔ جب باری آتی ہے تو پھر فیوچر ماضی حال یہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہم پلاننگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اس فیوچر کی جو آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا۔ لیکن دوستان عزیز، ایک فیوچر ایسا ہے جس نے ہر صورت آنا ہے، ہر صورت آنا ہے، وہ نہیں ٹل سکتا۔ اور وہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد کا فیوچر، موت کے بعد کا مستقبل، قبر کا مستقبل، حشر کا مستقبل، اس نے نہیں ٹلنا۔ ہم جس دور فتن میں زندہ ہیں، میں چاہوں گا کہ اس میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ غور کرے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں ابھی راستے میں بھی سوچ رہا تھا اور اس مسجد میں بھی میں نے یہ بات کی۔ میں نے کہا اگر انسان دیکھ، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ اگر آپ پازیٹیو پہلو سے دیکھیں نا، تو میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں، جب سے مہنگائی بڑھی ہے، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کے بل آؤٹ آف رینج ہو گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ کشا مارے پھر رہے ہیں، اور وہ ہم جیسوں کو یہ سمجھ کر کے چلیں ان سے کوئی بات کریں تو آگے سے یہ کوئی ہمیں تسلی اور تشفی دیں، تو اپنے دکھ آگے شیئر کر لیتے ہیں۔ ایسی دردناک، کربناک، المناک اور دہلا دینے والی کہانیاں ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دور جو گزر رہا ہے، لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو اور بھی ہے۔ وہ کیا کہ ہمیں رب نے وہ دور میسر کیا ہے اور عطا کیا ہے کہ جس دور میں ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی قربتیں پانے کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹی، گولڈن چانس موجود ہے ہمارے پاس۔ میں آپ کے سامنے ایک کہانی رکھتا ہوں۔ حضرت ربیع بن حسین رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں اور بالکل ینگسٹر تھے، 20-21 سال کی عمر تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی، فقیہ صحابہ میں جو کبار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کے شاگرد تھے۔ اب ذرا اس 20-21 سال کے نوجوان کی کہانی سنی۔ عبداللہ ابن مسعود دیکھ کے کہتے ہیں یار عبداللہ ابن مسعود ربیع سے کہتے ہیں یار ربیع، اگر تم حضور کے زمانے میں ہوتے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے پکا یقین ہے آقا تجھے اپنا محبوب بنا لو رآک لا حبک، اگر تجھے حضور دیکھتے نا تو تیری عادات، تیرے اخلاق، تیرے آداب، تیرے مینرز، تیرا بڑوں کے ساتھ حاضر ہونے کا انداز اتنا دل آویز ہے کہ آقا علیہ السلام تجھے اپنا محبوب بنا لیتے۔ یہ ربیع بن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ نا
بیمار ہو گئے تو عربوں میں ایک ڈش ہوتی ہے طاقت کو بحال کرنے کے لیے. تو جب ٹھیک ہوئے نا تو کسی طبیب نے ایڈوائز کیا, اس کو امام ابن جوزی صفت الصفوہ میں لے کے آئے کہ ان کو نا کوئی وہ جو ایک خاص ڈش ہے جو ڈرائی فروٹس کی بنتی ہے, اس میں دودھ کی بالائی شامل کرتے ہیں, کھجوریں شامل کرتے ہیں, تو اس کو خبیثۃ کہتے ہیں اس ڈش کو. ان کا یہ ڈش انہیں بنا کے کھلائیں. مہنگی ڈش ہوتی ہے, کافی مہنگی ڈش ہوتی ہے. اچھا گھر والوں نے وہ ڈش بنائی. اب حضرت ربیع بن حسین بیٹھے ہوئے, ڈش سامنے آ گئی, بڑی لذیذ بہت قیمتی مہنگی ڈش. جیسے ہی وہ سامنے آئی نا دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا کون؟ تو آنے والے نے کہا میں آپ کی ہمسائیگی سے آیا ہوں, ہمارے گھر میں ایک مریض ہے, بیمار ہے, تو ہم غریب لوگ ہیں, تو حکیم نے بتایا کہ اسے نہ کوئی نام لیا, یہ کھلائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو خوشبوئیں تو بتا دیتی ہے نا ہمسایوں کو, ہمیں ان کے چہروں پہ مچلنے والے جذبات نہ نظر آئیں تو ہماری بدنصیبی ہے نا. محلے میں گھومتے ہوئے بچوں کے چہروں پہ پھیلی ہوئی چیزیں بتا تو دیتی ہے نا کہ گھر کے حالات کیا چل رہے ہیں. ہم ان کو نہ پڑھیں تو یہ ہماری اپنی محرومی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کیا؟ آپ نے فرمایا اچھا آپ نے پتا چلا نا کہ باہر اس طرح, آپ نے فرمایا ساری ڈش اٹھا کے اس کو دے دو, ساری ڈش اٹھا کے اس کو دے دو. اٹھا کے دے دی. جب وہ چلے گئے نا تو پیچھے اہلیہ نے کہا, انہوں نے کہا کہ ان کا بندہ آپ تو ٹھیک ہو گئے ہیں, وہ ان کا بندہ تو ابھی بیمار ہے. تو بیماری میں تو منہ کا ذائقہ ہی بدلا ہوتا ہے. ویسے ہی جیسے ہوتا ہے نا بندے کو ایک دل میں دکھ سا ہوتا ہے کہ اتنی محنت سے اتنی قیمتی ڈش میں نے اپنے شوہر کے لیے تیار کی اور ساری انہوں نے بھجوا دی. انہوں نے کہا کہ وہ کھائے گا بھی تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے, اتنی لذیذ ڈش آپ نے اس کو بھجوا دی اور وہ بھی ساری کی ساری, تو اسے تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا ذائقہ کیا ہے. حضرت ربیع بن حسین نے ایک جملہ کہا, خدا کی عزت کی قسم یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ اپنے کل کے لیے کیا بھیجا اس پہ غور کرتے رہو. ان کا اہلیہ کیا کہہ رہی ہے, اسے پتہ نہیں چلے گا اس کا ذائقہ کیا ہے, نہ چلے, اسے نہیں چلے گا, اسے تو چلے گا. وَلَا يَدْرِي وَلَكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي, وہ نہیں جانے گا لیکن وہ تو جانے گا نا, وہ تو جانے گا نا. یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تو سن عزیز ہمارے حالات کیا ہیں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. ہم اس کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے پھریں کہ نہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, تو پھر تو بابا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نہ صرف اپنا بل دے سکتے ہیں بلکہ ساتھ میں کسی دوسرے تیسرے اور کا بھی بل دے سکتے ہیں. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں دے سکتا ہوں, اور اگر نہیں دیتا میں کسی اور کو بھی, مجھے پتا ہے کہ حالات کیا بن گئے ہیں, اور میں نہیں کرتا تو میں اس گولڈن اپرچونٹی سے خود کو محروم کر کے خود کو مجرموں کی صف میں ڈال رہا ہوں. یہ وہ دور آ گیا ہے جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا طعام الرجل یکفی للاثنین وطعام الاثنین یکفی للاربع وطعام الاربعۃ یکفی للثمانیہ. فرمایا بعض زمانے سخت آ جاتے ہیں لیکن اگر تم آپس میں اکٹھے کوآپریشن کر لو نا, ایک کا کھانا دو کی بھوک مٹا دیتا ہے, دو کا چار کی مٹا دیتا ہے, چار کا کھانا 8 کی مٹا دیتا ہے. یہ وہ دور آ گیا ہوا ہے. مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ آیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں آپ کو گولڈن جو اپرچونٹیز کی بات کی ہے کہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں, آپ اویل نہ کریں تو وہ الگ بات ہے. ایک قبیلہ آیا اشعر قبیلہ, حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ قبیلہ آیا نا تو اس قبیلے کا نصیب دیکھیے. آپ کو اکثر حدیث سنتے ہیں حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کیا کہا تھا, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے, کہا تھا نا. کبھی حضرت علی شیر خدا کو دیکھ کے کہا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں.
یہ جو پروٹوکول ہے نا یہ بڑا خاص ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو یہ پروٹوکول عطا کرے اور اس کو اپنی ذات سے یہ تعلق عطا کرے، یہ نسبت عطا کرے. یہ جو قبیلہ میں نے جس کا نام لیا نا، قربان جائیں، یہ قبیلہ ایسا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قبیلے کے لیے کہا، پورے قبیلے کے لیے آپ نے فرمایا الاشعریون منی وانا من الاشعریین، یہ سارا اشعری قبیلہ مجھ سے ہے اور میں اس سارے قبیلے سے. ایز اے کاسٹ، ایز اے ٹرائب، کسی قبیلے کو پروٹوکول، یہ بڑے اعزاز کی بات تھی. اب یہ اتنا بڑا اعزاز آقا علیہ السلام نے کیوں دیا اس قبیلے کو، اس پہ بھی تو غور کریں نا، اس پہ بھی تو غور کریں اور ذرا سوچیں کہ کیا یہ عطا آج بھی پاسبل ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. کیونکہ ریزن حدیث میں بیان ہوئی ہے کیوں یہ حضور نے اس کو شرف عطا کیا. اشری قبیلہ کرتا کیا تھا، جب حالات ٹائٹ ہو جاتے نا ان کے ہاں تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے اور کہتے بھائی امانت و دیانت سے جس کے گھر میں جو کچھ ہے لے آئے. اب کسی کے گھر میں جو کچھ ہوتا نا وہ پوری امانت و دیانت سے، کسی کے گھر میں 1 کلو بھی گندم نہیں ہے، کسی کے گھر میں 10 پڑی ہوئی ہے، کسی کے پاس 1 کلو بھی چاول نہیں ہے، کسی کے پاس من چاول گھر میں پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ آٹا ہے ہی کوئی نہیں اور کسی کے پاس جو ہے وہ 2 توڑے پڑے ہوئے ہیں. تو سارا لا کے ایک جگہ بھی اکٹھا کرتے اور اکٹھا کر کے سارے قبیلے والوں میں برابر برابر بانٹ. یہ نیکی، یہ عمل، یہ ان کا سیٹ اپ جب حضور کی توجہ ہاتھ میں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کا حق ادا کر دیا ہے. آپ نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے یہ سارے مجھ سے ہے اور میں ان سے. صحیح مسلم میں چلیں، ایک بار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بیان کے مطابق رحمت کونین کی سیرت طیبہ میں موقع ایسا آیا ہے کہ جب صحابہ نے یہ مثال دی اور ان کا خدا کی قسم اس دن حضور علیہ السلام اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے کہ لگتا تھا حضور کا چہرہ مبارک یہ کوئی سکن کا یا کوئی گوشت پوست کا نہیں بنا ہوا، سونے کا بنا ہوا ہے جس میں سے سورج کی شعاعیں لگ کے نور بن کے پھیل بھی رہا. کأنہ مذہبۃ، سونے کا چہرہ لگتا تھا جیسے گولڈن فیس ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ گولڈن فیس کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قبیل آئے، مدر کے لوگ آئے، پاؤں سے ننگے ہیں، جسم پہ لباس کوئی نہیں ہے، سر پہ کپڑا کوئی نہیں ہے، نحیف لاغر کمزور پیلا زرد رنگ ہے، پشیمان و پریشان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا تو آپ نے حضرت بلال حبشی سے کہا لوگوں کو بلاؤ. پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا. آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے. دوستان عزیز آپ نے کچھ اور نہیں پڑھا، سورہ حشر کی یہی آیت نمبر 18 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہی آیت پڑھی ہے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور غور کرو آگے کیا بھیج رہے ہو اور اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، وہ ہر عمل کو جانتا ہے، دیکھتا ہے. یہی آیت پڑھی. صحابہ کرام کہتے صحابہ کا سننا تھا سارے گھروں کو بھاگے، کوئی جو لایا، کوئی گندم لایا، کوئی دودھ لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی آٹا لایا، کوئی کپڑے لایا، کوئی درہم لایا، کوئی دینار لایا. ڈھیر لگ گئے. آقا علیہ السلام نے ان ڈھیروں کو اکٹھا کیا اور پورے مدر قبیلے کے ان مسکینوں، غریبوں، بے بسوں، محتاجوں، مفلوق الحال لوگوں میں بانٹ دیا. اور جب وہ چیزیں لے کے وہ قبیلے والے خوش ہو رہے تھے تو آقا علیہ السلام کا گولڈن فیس ہونے کی طرح چمک. یہ تب نہیں تھا، آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے. یہ آج بھی ممکن ہے کہ یہ خیرات کسی کو نصیب ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکین گنبد خضرا اس کے عمل سے خوش ہو کے گئے. یار میرے امتی نے ایسا کام کیا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے. پورے قبیلے کو جو شرم ملا ہے، وہ فیض، وہ پروٹوکول، وہ عطا آج بھی ممکن
اور وہ جو گولڈن فیس بن گیا تھا وہ آج بھی میرے آپ کے عمل سے بھی بن سکتا ہے، میرے آپ کے بھی عمل سے بن سکتا ہے کہ آپ بل جمع کرانے جائیں، پتہ ہے آپ کو محلے میں فلاں بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اسے کہا یار دو چپ کرو چھوڑو بس، لاؤ تمہارا بل میں جمع کروا۔ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، یہ اپنے دل سے پوچھنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا ان اللہ خبیر بما تعملون، اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ رب کو خبر ہے، تم لوگوں کو مطمئن کر لو گے، اپنے ضمیر کو مطمئن کر لو گے دلیلیں گھڑ کے کہ نہیں جی میرے اپنے خرچے ہیں، اپنے مسائل ہیں، اپنے فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے، لیکن فرمایا رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا، کون اس دور فتن میں غریبوں کے دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم رکھ سکتا ہے اور کون نہیں رکھ سکتا۔ اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوستان عزیز یہ ہے وہ میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ دور ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ گولڈن اپرچونٹیز مہیا کی ہیں کہ ہم ان کو اویل کریں، اور وہاں پر یہ لمبی چوڑی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ بابا ہمیں آقا کو حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 روپیہ لاکھ روپے سے جیت گیا، 1 روپیہ درہم کی بات ہے، میں اپنی زبان میں 1 روپیہ لاکھ روپے سے جیت گیا۔ کیسے جیت گیا؟ ایک بندے کے پاس لاکھوں روپے تھے، اس نے اللہ کے راستے میں 1 لاکھ دے دیا، ایک کے پاس تھے ہی 2 روپے، اس نے 1 رکھ لیا 1 دے دیا، فرمایا وہ لاکھ والے کا اجر تھوڑا ہے، اس 1 والے کا اجر زیادہ۔ اس نے اپنے مال کا پتہ نہیں کتنا حصہ دیا ہے اور اس نے وہ اپنا آدھا مال ہی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ وہاں پر مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے، عدد نہیں دیکھے جاتے، اخلاص دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ دلوں کی دھڑکنیں دیکھی جاتی ہیں، کیفیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ کسی غریب مظلوم بے بس بے کس کے اس مشکل دور میں 100 روپے کا اس کے ساتھ تعاون کر دیں، 500 کا تعاون کر دیں، 4 دن کی دہی اور دودھ اس کو لے کے دے دیں، اور میں پھر کہوں گا ان اللہ خبیر بما تعملون، رب نو پتا ہے کیڑا کر سکتا ہے تے کیڑا، کون 1 کا کر سکتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، کون 10 کا کر سکتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، کون 100 کا کر سکتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے۔ میں اس آیت پہ بات ختم کیے دیتا ہوں، آج باوجود میں لیٹ ہو گیا تو بہت سی چیزیں رہ گئی، پھر کسی موقع پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اترنے والی اصلاح ریب کتاب میں سورہ منافقون کی وہ جو آخری آیات ہے نا وہ ضرور ان کو پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اپنا آخرت کا زیادہ سفر اکٹھا کر لو۔ ہوگا کیا؟ فرمایا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب موت آ جاتی ہے نا پھر بندہ کہتا ہے مالک بس تھوڑا جا ٹائم، تھوڑی سی مہلت مجھے مل جائے، میں سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دوں، سارا کچھ دے دوں۔ لیکن جواب آتا ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب ایک سانس کی بھی مہلت ملنے والی نہیں، اب ہے مہلت، اب ہے تمہارے پاس ٹائم، اب ہے تمہارے پاس اپنی مرضی، اب کرو کچھ کرنا ہے۔ تو دوستان عزیز اس مشکل اور کٹھن دور میں دوستوں میں، اعزاء و اقرباء میں، محلے میں، ہمسائیگی میں دائیں بائیں دیکھیں اور اس گولڈن چانس کو ضائع نہ ہونے دیں کہ کون سا گولڈن چانس جس کو اویل کر لیں تو آقا کا چہرہ سونے کی طرح چمک اٹھے، جس کو آپ اختیار کر لیں تو آقا آپ کو انت منی وانا من کا جیسا پروٹوکول اور فیض اور کرم عطا کر دیں، وہ کرم عطا کر دیں۔ اور ظاہر ہے کہ 14 صدیاں پہلے ان لوگوں کا نصیب ان کے مرتبے کے مطابق اور آج کے دور میں ہمارا حصہ اور ہمارا نصیب ہماری حیثیت کے مطابق، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ خدا کی عزت کی قسم آقا صحابہ سے یہ جملہ ضرور کہیں گے او صحابہ تم نے تو مجھے دیکھ کر میرا چہرہ سونے کی طرح چمکتا ہوا کیا تھا، ان غلاموں نے تو میری بات سن کے 14 صدیوں کے بعد میرا چہرہ سونے کی طرح چمکا دیا۔
اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. واخر دعوانا